نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ زندگی میں حج کیا، تو اس موقع پر باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، جن کو بھی ساتھ میں چلنا ہے وہ چلے۔ تو چلے لوگ آئے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنے لوگ تھے کہ جدھر نگاہ اٹھتی تھی لوگ ہی نظر آتے تھے۔ تو 1,24,000 اس سے زیادہ یا اس سے کم افراد تھے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج میں۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی کہا کہ فَإِنِّي لَأَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا، شاید میں اس سال کے بعد پھر تم سے ملنے والا نہیں ہوں، تو جیسا میں کر رہا ہوں ویسا کرنا سیکھ لو، اور جو کرنے کو کہہ رہا ہوں نا اس کو بھی کیسے کرنا ہے یہ مجھ سے جان لو، سیکھ لو۔ تو یہ عملی چیزیں سیکھنا ضروری ہے۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين۔ آج کا ہمارا یہ درس جس عنوان کی مناسبت سے ہے وہ ہے فقہ الحدیث۔ فقہ الحدیث سے مقصود اصل میں فقہ الاحکام ہے، احکام کی فقہ۔ فقہ کا جب لفظ اصطلاحی طور پر بولا جائے تو اس سے مراد احکام کی فقہ ہوتی ہے۔ لفظی طور پر فقہ کے معنی سمجھنے کے ہیں۔ سورہ ہود میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قول نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب ہماری بہت سی باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، تم کیا کہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو، مقصد کیا ہے تمہارا، یہ ہمارے پلے نہیں پڑتا ہے سمجھنا۔ نفقہ ہم نہیں سمجھتے، ما نفقہ ہم نہیں سمجھتے، تو فقہ یفقہ یا فقہ یفقہ سمجھنے کے معنی میں، فقہ کا لفظ عام سمجھنے کے معنی، لیکن اصطلاحی طور پر جب فقہ کا لفظ بولا جاتا ہے یعنی شرعی علوم کے درمیان اور اس پس منظر میں، تو وہاں ایک خاص علم مراد ہوتا ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ تو اس علم کی تعریف کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ هو العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ، یہ علم ہے شریعت کے عملی احکام کو جاننے کا۔ یہ علم کیا ہے؟ فقہ کیا ہے؟ شریعت کے عملی احکام کو جاننے کا نام ہے۔ دو قسم کے احکام ہیں شریعت کے، ایک اعتقادی احکام ہے جن کا تعلق عقیدے سے، اور دوسرے جو احکام ہیں وہ عملی ہیں کہ جن کا تعلق اعمال سے۔ تو عملی احکام کے جاننے کا نام اصطلاح میں فقہ کہلاتا ہے۔ والاحکام هو العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ، شرعی طور پر جو عملی احکام ہے نا ان کو جاننے کا نام فقہ ہے۔ یہ جب یہ بولا جائے کہ فقہ میں یہ لکھا ہے تو مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ عملی احکام سے متعلق جو علم ہے نا، اور اس علم سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں یہ بات موجود ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب فقہ کے سلسلے میں ایک ذہن ہمارا بن گیا تھا خاص طور پہ ایک مخصوص پس منظر میں کہ فقہ کوئی الگ چیز ہے اور غلط چیز بھی ہے۔ یہ فقہ کا لفظ ویسے عام بول دیا جائے تو یہ سمجھ میں آ جاتا کہ نہیں الگ ہے، الگ چیز ہے، مطلب شریعت سے کوئی ٹکرانے والی چیز یا شریعت کے بالمقابل یا حدیث کے
بالمقابل کوئی چیز ہے. تو فقہ بالمقابل کوئی چیز نہیں ہے. اصل جو فقہ ہے کہ جس کے سلسلے میں خلجان ہے اور جس سے پریشانی ہوتی ہے وہ کون سی ہے، تو اس کو بھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ. یہاں پہلے یہ سمجھ لیں کہ شریعت کے عملی احکام کے جاننے کا نام کیا ہے؟ فقہ ہے. اب عملی احکام کی دو قسمیں ہیں، احکام عبادات اور احکام معاملات. دو قسمیں کرتے ہو علماء، معاملہ عبادات اور معاملات. عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر جو عبادات ہیں، اور معاملات میں نکاح، طلاق، جہاد کا باب بھی آتا ہے. خرید و فروخت کے جو مسائل ہیں وہ آپس میں جو معاہدات ہوتے ہیں، دوسروں سے جو معاہدات ہوتے ہیں، وہ سب معاملات کے دائرے میں آتے ہیں، اور یہ سب فقہ کے ابواب سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. تو یہ دو قسمیں ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو علم ہے نا، اس علم کے سیکھنے کا حکم کیا ہے؟ تو احکام جو شریعت کی طرف سے ہم پر لاگو ہوئے ہیں، لاگو کیے گئے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو ہر شخص سے بعین ہی مطلوب ہیں. سمجھ رہے بات کیا کہہ رہا ہوں؟ ہر آدمی سے، جو بھی بالغ ہے، عاقل ہے، اس سے بعین ہو بہو مطلوب ہے. ہر آدمی سے، ہر فرد سے مطلوب ہے. اور کچھ احکام وہ ہے کہ جو ہر فرد سے مطلوب نہیں ہے. کچھ افراد اگر ان کو انجام دے لیں تو باقی کی طرف سے وہ کافی ہو جائے گا. تو جن احکام کے ہم ڈائریکٹ مخاطب ہیں اور ہم سے بعین ہی وہ مطلوب ہیں، ان کے سلسلے میں علم حاصل کرنا فرض عین ہے. سمجھ رہے؟ یعنی ہر فرد کو سیکھنا کیا ہے، اس کے بارے میں ضروری ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی بالغ ہو گیا، عقل بھی اس کی سلامت ہے، تو اب وہ شریعت کا مکلف ہے، مخاطب ہے. تو شریعت کا مخاطب ہوتے ہی دیگر بہت سارے احکام آئیں گے دن میں، لیکن پہلے نمبر پر جو حکم لاگو ہو جاتا ہے نا، وہ کون سا ہے؟ نماز. ہر فرد سے مطلوب ہے نماز. اور ہم جانتے ہیں کہ کس حد تک مطلوب ہے. تو سانس چل رہی ہے، عقل سالم ہے، آدمی ہل نہیں پا رہا، حرکت بھی نہیں کر پا رہا، اس وقت بھی مطلوب ہے اس سے. تو جب یہ ہر فرد سے مطلوب ہے تو اس کا سیکھنا بھی کیا ہوگا؟ ہر فرد سے مطلوب ہوگا. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھانے کا اہتمام کیا نا. تو عملی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتلایا. آپ کو حدیث سنائی اس سے پہلے خطبے میں کہ ممبر پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، ممبر پہ سجدہ نیچے اتر کر کے پھر ممبر پر چڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما صنعت ھذا لتأتموا بی، میں نے اس لیے کیا یہ کہ تم میری پیروی کرو، مجھ کو دیکھو اور جیسے جیسے میں کر رہا ہوں نا ویسے ویسے کرو. وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي، اور تاکہ تم میری نماز کا طریقہ سیکھ لو. اور پھر یہ جو مشہور حدیث ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز سے متعلق حج بھی ایک عملی چیز ہے نا، عمل سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مرتبہ زندگی میں حج کیا. تو اس موقع پر باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، جن کو بھی ساتھ میں چلنا ہے وہ چلے. تو چلے لوگ آئے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنے لوگ تھے کہ جدھر نگاہ اڑتی تھی لوگ ہی نظر آتے تھے. تو 1,24,000 اس سے زیادہ یا اس سے کم افراد تھے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج میں. اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو. اور ساتھ ہی آپ نے یہ بھی کہا کہ فَإِنِّي لَأَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا، شاید میں اس سال کے بعد پھر تم سے ملنے والا نہیں ہوں. تو جیسا میں کر رہا ہوں ویسا کرنا سیکھ لو، اور جو کرنے کو کہہ رہا ہوں نا اس کو بھی کیسے کرنا ہے یہ مجھ سے جان لو، سیکھ لو. تو یہ عملی چیزیں سیکھنا ضروری ہے. بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے ذہن میں یہ بات ہے اور زبان سے کہتے ہیں وہ کہ شریعت نے نماز پڑھنے کو کہا ہے. کیا کہتے ہیں؟
شریعت نے نماز پڑھنے کو کہا ہے، یہ کہاں کہا ہے کہ فلاں طریقے پر نماز پڑھ کے آؤ گے تو قبول ہوگی؟ تو یہ بیوقوفی کی بات ہے نا۔ اگر طریقہ مقصود نہیں ہوتا اور مطلوب نہیں ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ ہماری شریعت کی خوبی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بھی خوبی ہے۔ ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک نقل اور حرکت ہر عمل سے متعلق انہوں نے نقل کی، لیکن نماز سے متعلق بھی انہوں نے نقل کی ہے۔ شروع کیسے کرتے تھے، ختم کیسے کرتے تھے، جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی اس کو یاد کر لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کرتے ہوئے دیکھا اس کو محفوظ کر لیا۔ تو سجدے کی حالت میں جائیں گے، ہاتھوں کی کیفیت کیا ہوگی، انگلی کیسے رکھیں گے، پیروں کی کیفیت کیا ہوگی، کیا کیا ہے، ساری تفصیلات ہے نا۔ تو یہ جو ساری تفصیلات ہیں جن کو محفوظ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید فرمائی کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ سب کس لیے ہے؟ تو اگر پوچھا نہیں جانے والا تو پھر کہنے کی کیا ضرورت ہے، جیسا بھی چاہو پڑھ لو۔ تو یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو فقہ ہے نا، اس کی اہمیت ہماری ذہن میں بیٹھے کہ یہ بھی اہم ہے۔ اس طرح نماز اہم ہے، اسی طرح نماز کا طریقہ اہم ہے۔ نماز کی فرضیت جس طرح، اس طرح اس کے طریقے کو سیکھنا بھی کیا ہے، فرض ہے۔ اور ہر شخص پر اگر نماز فرض ہے تو ہر آدمی کو اس کو سیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسی سلسلے کی کوشش ہوگی انشاءاللہ ہمارے سامنے۔ اب میں نے کہا کہ فقہ کا لفظ ایک منفی معنی لے لیا تھا، تو یہ بات کہہ کے میں بات ختم کروں گا کہ شریعت کے ماخذ ہیں، یعنی کہاں سے شریعت لینی ہے، حاصل کہاں سے کریں گے شریعت، احکام کہاں سے لیں گے؟ تو اول نمبر پر کیا ہے؟ قرآن ہے، دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ حدیث ہے، تیسرے نمبر پر اجماع ہے، اور چوتھے نمبر پر کیا ہے؟ قیاس ہے۔ قیاس کے علاوہ بھی، یعنی کل یہ 4 ہو گئے نا، تو اور بھی 9 ایسے مآخذ ہیں جو ذیلی ہیں، ان کو اتنی اہمیت تو حاصل نہیں ہے لیکن وہ بھی ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ 4 بنیادی مآخذ ہیں: کتاب، سنت، اجماع اور قیاس۔ اب ان کی تفصیلات میں جانا نہیں ہے، اصل تو کتاب و سنت ہی ہے۔ قیاس کے لیے بھی دلیل چاہیے قرآن اور سنت سے، اور اجماع کے لیے بھی کوئی نہ کوئی دلیل چاہیے، اس کے بغیر اجماع منعقد ہونے والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کو منتقل کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بعد والوں کی طرف۔ تو اب یہ جو منتقل کرنے والے لوگ ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی صحابی سے ساری روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نہیں آئی ہے نا، نہیں آئی۔ بعض روایتیں وہ ہیں کہ بہت سارے صحابہ سے آئی، بعض روایتیں وہ ہیں کہ جو صرف ایک ہی صحابہ سے، ایک ہی صحابی سے آئی۔ انما الاعمال بالنیات والی جو حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، کتنی مشہور حدیث ہے، لیکن ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے صحیح سند سے صرف ایک ہی صحابی سے ثابت ہے۔ کون ہے وہ؟ معلوم ہونا چاہیے نا ہم کو، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ بعد میں روایت کرنے والے بہت ہوں گے، لیکن صحابی میں سے صرف ایک ہی صحابی اس کو روایت کرتے۔ تو اس طرح سے کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ پہلے وہ احادیث بھی پھیل گئی، تو اب جمع ہونے میں وقت لگے گا نا، لیکن جو لوگ فقہ اور اجتہاد کے میدان میں تھے، لوگوں کے مسائل سلجھاتے تھے، حل کرتے تھے، وہ تو یہ کام کریں گے نا۔ تو لوگ مسائل کے پوچھنے کے لیے ان کے پاس آ رہے ہیں، وہ اپنے علم اور اپنے پاس موجود دلائل کی روشنی میں رہنمائی کرتے رہے۔ اور باقی یہ کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب صحیح حدیث آ جائے تو وہ میرا مذہب ہوگا۔ بھی تو میں بات کہہ رہا، تو دلائل کبھی نہیں ہوتے تھے۔ دلائل نہیں ہونے کی بنیاد پر کیا کرنا پڑتا تھا؟ قیاس کرنا پڑتا تھا، رائے کی بنیاد پر۔ تو بعض ائمہ کی یہاں حدیث کی کثرت تھی تو حدیث پر ان کا انحصار زیادہ رہا، اور بعض کے یہاں حدیث کی قلت تھی تو رائے پر ان کا انحصار زیادہ رہا، اور بعض لوگوں نے اسی کو بنیاد بنا لیا۔ تو ایک دور ایسا آیا کہ رائے کو زیادہ اہمیت دی گئی حدیث کے بالمقابل۔ تو اس طرح سے 2 گروہ بن گئے، کیا ہو گئے؟ 2 جماعتیں بن گئی۔
تو ایک جماعت کی جو فقہ ہے وہ فقہ الرائے کہلاتی ہے، فقہ اہل الرائے، ان کو اہل الرائے کہتے ہیں، اور دوسری جو جماعت ہے وہ فقہ الحدیث ہے، فقہ اہل الحدیث، اہل الحدیث۔ مختصر طور پر بتاؤں کہ فقہ اہل الرائے کی نمائندگی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور فقہ اہل الحدیث کی نمائندگی باقی تین ائمہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ اور مسئلہ کہ ان کے یہاں 19-20 کا مسئلہ ہے رائے کے سلسلے میں، ہے نا، تو یہ نمائندگی ہوتی ہے۔ فقہ پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہے، علماء نے اس بات کی بھی کوشش کی کہ احادیث کی کتابوں کو بھی فقہ کی ترتیب کی بنیاد پر لکھیں اور ترتیب دیں، ہے نا۔ تو اب سنن ترمذی سنتے ہیں، سنن ابی داؤد، سنن مطلب وہی مسائل، تو سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن دارمی اور سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، یہ ساری وہ کتابیں کہ جو فقہ کے ابواب کی بنیاد پر ترتیب دی گئی ہے۔ پہلے نمبر پر کون سی فقہ آئے گی؟ تو سب سے پہلے نمبر عملی احکام میں نماز ہے، نماز کا ذکر آنا چاہیے، اور نماز کے لیے کیا ہے؟ پہلے نماز کے لیے طہارت شرط ہے نا، تو طہارت نماز سے پہلے ہو گئی، تو اس لیے طہارت کی احادیث پہلے آئیں گی، تو اس طرح پہلے کتابیں لکھی گئی۔ بعد میں علماء نے یہ کوشش کی کہ مختلف کتابوں سے ایک جامع قسم کی کوشش ہو اور جامع انداز میں روایتوں کو جمع کر دیا جائے۔ تو میں تفصیل انشاءاللہ رکھوں گا، تو انہی کوششوں کی ایک شکل اور ایک منظر بلوغ المرام کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کے بڑے اسکالر، بڑے عالم ہیں۔ علمی دنیا میں کوئی بھی شخص علم سے اپنے آپ کو منسوب کرے اور وہ ابن حجر کو نہیں جانے اور ابن حجر کے علم سے استفادہ نہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، نہیں ہو سکتا ہے، ابن حجر سے بے نیاز کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے بھی اس سلسلے کی کوشش کی ہے۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، یہ پورا نام بلوغ المرام۔ تو ہمارا یہ جو درس ہوگا نا ہفتہ وار انشاءاللہ اسی کتاب کی بنیاد پر ہوگا۔ اب اس کتاب میں خوبیاں کیا ہیں اور یہ جو فقہ الحدیث ہے اس کی اور نمائندہ کون سی کتابیں ہیں، یہ ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے اگلے ہفتے رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علمی طور پر اور عملی طور پر استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔